جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ایک بڑی امیزنگ، بڑی کمال کی پرسنالٹی کے بارے میں چند باتیں میں نے کرنی ہے۔ ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ہسٹری آف اسلام، نبی پاک کے دور میں ایک ایسی ہستی جن کو اللہ نے بہت مال سے نوازا، مگر بڑی کمال کی پرسنالٹی تھی۔ چونکہ یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، اللہ نے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بڑا دنیا میں نوازا ہے، تو آج 3-4 ٹاپک کو کور کریں گے انہی کی سیرت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو کیسا توکل دیا تھا، کیسی امت کی خیر خواہی کا جذبہ دیا تھا۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک کی خوب خدمت بھی کی، اور پھر انعام میں انہیں کیا ملا اس بارے میں جانیں گے۔ مگر یہ نوجوان تاجر مکے کا یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت جس کو کہیں کہ پاپولر اور سکسیسفل بزنس مین تھے۔ ان کی تجارت کی مہارت کا شہرا تھا کہ یہ جیسی تجارت کرتے ہیں نا ویسی کوئی کر نہیں سکتا، بڑا ٹیکٹ فل تھے، زبردست بزنس ڈیل کرتے تھے۔ ایک بار یمن گئے یہ بزنس مین، یمن گئے۔ اب خود ہی کہتے ہیں کہ میں بزنس ٹرپ پہ یمن گیا تھا، تو وہاں ہم جب بھی جاتے تھے والد صاحب کے ساتھ بھی، تو ایک بزرگ تھے، بڑی کمال کی پرسنالٹی تھی، مشورے بڑے اچھے دیتے تھے، جہاں دیدہ تھے۔ ان کا نام تھا اسکلان بن اواکن حمیری۔ اب اس حمیری بوڑھے کے پاس، بزرگ کے پاس جاتے تھے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں یمن جاتا اور اس حمیری کے پاس جاتا تو ہمیشہ مجھ سے پوچھتا تھا کعبہ کے بارے میں، زمزم کے بارے میں، مکے کی کچھ باتیں بتاؤ، اور یہ بھی پوچھتا تھا ہر ٹرپ میں کہ تمہارے مکے میں، تمہارے شہر میں کوئی ایسا شخص کا ظہور ہوا ہے جس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہو؟ ہر بار میں کہتا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایوری تھنگ از نارمل۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا وقت آ پہنچا۔ وہ وقت آ پہنچا جب نبی پاک نے اعلان نبوت کرنا تھا۔ تو کہتے میں پھر یمن گیا تھا، وہ حمیری پھر مجھے ملا۔ اب اس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی بھی اس کی جانے لگی تھی، قوت سماعت بھی اس کی متاثر ہو گئی تھی، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، مجھے پہچان بھی نہیں سکا۔ میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں وہی ہوں۔ تو کہا اچھا تم ہو جو ہر بار آتے ہو میرے پاس۔ تو اب پھر کہنے لگا کہ تمہارے یہاں میں تم کو کوئی عجیب و غریب خبر نہ دوں جو تمہارے بزنس سے زیادہ تمہیں فائدہ دے؟ وہ نوجوان بزنس مین کہتا ہے ضرور بتائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے مہینے تمہاری قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث ہو گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ اور مرتضیٰ پر فائز کیا ہے۔ اس پر کتاب نازل فرمائی جائے گی، وہ بت پرستی سے روکے گا، حق کی دعوت دے گا، بلکہ شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ جب یہ باتیں سنی تو بڑا انٹرسٹ ہوا مجھے کہ حضور کچھ اور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، جو اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں نا، تم بھی قریشی ہو، وہ بھی قریشی ہیں، اور وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں۔ اب میری خیر خواہی کرتے ہوئے وہ حمیری بزرگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ٹرپ شارٹ کر دو، بزنس چھوڑو، واپس جاؤ، جلدی جاؤ اور جا کر ان پر ایمان لے آؤ، ان کے قبیلے میں شامل ہو جاؤ، اور دیکھو جا کر میرا سلام بھی کہنا، اور یہ اشعار میں نے کچھ ان کی شان میں لکھے ان کو سنانا۔ یعنی نبی پاک کو اس شخص نے دیکھا نہیں تھا، مگر نعت خوانی کب سے جاری ہے ذرا سنیے گا۔ تو کہتا ہے کہ جا کر یہ کچھ اشعار میں نے لکھے ان کی شان میں، ان کو جا کر سنانا۔ وہ اشعار بھی یاد کر لیے، کاروباری معاملہ جلدی وائنڈ اپ کی اور فوراً مکے پہنچا۔ اب جب مکے پہنچا تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی ان کے فرینڈ تھے۔ کہا یار یہ بتاؤ کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہاں،
ہمارے اس شہر میں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں اور وہ سیدنا عبداللہ کے فرزند ارجمند ہیں. اللہ نے انہیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے. جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو. اب ذرا خوبصورت بات دیکھیے گا. وہ بزنس مین کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا جب بارگاہ رسالت میں گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور مسکرائے. فرماتے میں خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس سے خیر کی خبر کی امید ہے. ابھی میں نے کچھ نہیں کہا ہے, نبی پاک نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک خوش نصیب چہرے کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہاں آنے سے قبل تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اے ابو محمد؟ میں نے عرض کی یہ تو آپ بتائیے نا, آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ بتائیے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہے, کسی نے تمہیں میرے لیے امانت دی ہے. غیب کی خبر دیتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم بتاؤ تمہارے پاس ایک امانت ہے, جلدی سے مجھے بتاؤ, کیونکہ جس نے پیغام بھیجا ہے نا وہ حمیر کا رہنے والا ہے اور خاص مومنین میں سے ہے. اب یہ بزنس مین شاکڈ, کہتے ہیں میں نے بات ہی شروع نہیں کی, انہوں نے اس کا گاؤں بھی بتا دیا, امانت ہے یہ بھی بتا دیا. یعنی وہ اشعار جو لے کر آیا تھا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب نبی پاک کو وہ اشعار میں نے سنائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے ہیں, وہ میری رسالت کی تصدیق بھی کرتے ہیں, یہ تمام لوگ میرے سچے بھائی ہیں. ہم یقیناً گناہگار ہیں لیکن اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو دعاؤں سے نوازا ہے جو بن دیکھے نبی پاک پر ایمان لائے ہیں. الحمدللہ ہم بھی نبی پاک پر ایمان لانے والوں میں دیکھا نہیں ہے مگر اپنی جان سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. اب آپ جاننا چاہیں گے وہ نوجوان کون تھا, وہ ینگ بزنس مین کون تھا کہ جس کو اس طرح نبی پاک کی ایک شاندار کمال کو دیکھ کر, معجزے کو دیکھ کر, غیب کی خبر کو دیکھ کر وہ ایمان لائے. وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا مگر ان کی سیرت کے بارے میں بہت کم باتیں لوگوں کو پتا ہے. تو آج میں نے اس لیے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ ہم عشرہ مبشرہ میں سے یہ وہ ہستی ہیں. یاد رکھیے صحابہ کرام کی کچھ کیٹیگریز ہیں. صحابہ کرام میں کچھ وہ صحابہ کرام ہیں جو ون آف دا ٹاپ صحابہ کرام کہلاتے, وہ ہیں خلفائے راشدین, 4 صحابہ کرام. ٹھیک ہے, اس کے بعد مزید 6 صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں, وہ مل کر 10 کا عدد پورا کرتے ہیں. ٹاپ 10 جس کو آپ کہہ لیں, عشرہ کہتے ہیں 10 کو مبشرہ یعنی خوشخبری پانے والے. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح صحابہ کرام کی یہ کیٹیگری ہو گئی. پھر صحابہ کرام کی بیت رضوان والے صحابہ, یہ بڑے مبارک صحابہ ہیں. بدر میں 313 جو صحابہ شریک ہوئے, بدری صحابہ, ان کا بڑا مقام ہے, ان سے بھی جنت کا وعدہ ہوا. اور ویسے تو تمام ہی صحابہ جنتی ہیں لیکن بدری صحابہ کا مرتبہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب کوئی میٹنگ کرتے نا آپس میں, اور جب دیکھتے کہ ان کے درمیان کوئی بدری صحابہ ہے, بدر کے مارکے میں شریک ہونے والا کوئی صحابی ہے, تو وہ اس سے مشورہ ضرور کرتے, اس کی رائے لیتے کہ یہ بدر میں شامل تھے, ان کا ایک اسپیشل رینک ہے. تو بہرحال عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. یاد رہے کہ ان کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا, عبد الشمس بھی ان کو کہا جاتا تھا. اسلام تو نہیں لائے تھے. تو اب جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا. اس بات سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ برے ناموں کو نبی پاک بدل دیا کرتے تھے. آج بھی اگر کسی کا ایسا نام ہے کہ جس کا نہ مطلب بنتا ہو بلکہ بعض اوقات بڑے رانگ میننگ بنتے ہیں, لوگ معلوم تو کرتے نہیں ہیں, تو اس کو بدل دینا, یہ نبی پاک کی اچھے نام سے بدل دینا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا. اب ہمارے یہاں میمنوں میں بھی آسیہ رکھتے نام, ذرا فرق سمجھیے گا. آسیہ بالکل ٹھیک نام ہے الف سے, مگر یہ ہے فرعون کی زوجہ جو تھی, اور وہ 4 عظیم خاتون میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ, جنت میں جانے والی, جنتی عورتوں کی سردار بھی انہیں کہا گیا. بلکہ ایک اور چلے معلومات میں اضافہ کر دوں, حضرت آسیہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی. موسیٰ نام بھی حضرت موسیٰ کو دینے والی حضرت آسیہ ہی ہیں, اور حضرت آسیہ کو اللہ نے فرعون کے قرب سے ہمیشہ بچا کر رکھا.
اور حضرت آسیہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا اور جو آپ نے صبر کیا، اس کا انہیں صلہ یہ ملے گا کہ نبی پاک کی جنت میں وہ زوجیت میں ہوں گی، پیارے آقا کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ جنت میں ہوگا. یہ وہ عظیم خاتون. لیکن ہم آسیہ اور عاسیہ میں فرق نہیں سمجھتے. عاصی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہگار. عاسیہ گناہگار لڑکی. تو ایک صحابی کی بیٹی، جیسے ہم نے سنا حضرت عمر کی بیٹی کا نام عاسیہ تھا، تو نبی پاک نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا. تو نام اچھا رکھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک عجیب کمپلیکس کا شکار ہے. بچے کا نام وہ ہونا چاہیے جو یونیک ہونا چاہیے، پورے خاندان میں نہ ہو بلکہ پورے شہر میں نہ ہو تو اور ہی اچھا ہے، اور دنیا میں نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. اور اس چکر میں عجیب و غریب نام جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی معنی ہے. حالانکہ حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. اپنے بچوں کے ہمیں نام اچھے رکھنے چاہیے. اب ذرا سوچے کہ کوئی ٹیڑھا میڑھا نام رکھ دیا اور قیامت میں اسی نام سے پکارا جائے تو نہیں. ہمیں صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، خود نبی پاک کے نام پر ہمیں اپنے بچوں کے نام، اور اسی طرح عورتوں میں، لڑکیوں میں صحابیات کے نام پر، تاکہ نسبت ملے، برکت ملے. لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ خاندان میں ایک محمد ہے نا، خاندان میں ایک احمد بھی ہے، ذیشان بھی ہے، تو جناب فلاں بھی ہے، تو اب کوئی اور نام رکھنا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے خاندان میں اگر دو چار ایک ہی نام جیسے ہو جائیں. امام غزالی کو کون نہیں جانتا؟ مگر آپ کو پتا ہے امام غزالی کا نام کیا تھا؟ امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد. محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، یہ آپ کا نام ہے. مگر نہیں، ہمارے عجیب سا کمپلیکس ہے. اب اس چکر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. ایک خاتون کے بارے میں پتا چلا، ان کی پہلی بچی ہوئی، انہوں نے نام رکھا. انہوں نے سوچا اچھا ایک اور کرتے کیا ہے، اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے نا، قرآن سے نام رکھنا ہے. قرآن کھولیں گے اور جو لفظ سمجھ آئے گا نام رکھ لیا. تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو خنزیر بھی لکھا ہوا ہے، تو ہر قرآن کے لفظ کا نام تو نہیں رکھا جائے گا، معنی بھی تو پوچھا جائے گا. تو وہ خاتون تھی، ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی، انہوں نے کیا نام رکھا؟ انا اعطیناک الکوثر. ہاں کوثر. پہلی بیٹی کا نام رکھا کوثر. دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، پھر کھولی سورہ کوثر، فصل لربک وانحر. دوسری بیٹی کا نام وانحر. وانحر کے معنی کیا ہیں؟ ذبح کا معنی. آپ نے بچی کا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے جناب. تیسری پیدا ہو گئی، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیسری بیٹی کا نام ابتر. اب ابتر کے معنی نسل منقطع ہو جانے والا، کٹی ہوئی نسل والا، اس طرح کا کچھ اس کا معنی بنتا ہے. اب سوچئے کہ ہر لفظ قرآن میں نام رکھنے والا تو نہیں ہے نا، کہیں عذاب کا ذکر ہے، کہیں سزاؤں کا ذکر ہے. تو یونیکنیس کے چکر سے نکلیے اور اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے نام پر رکھیں. اور سبحان اللہ، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کے فرماتے ہیں سب سے بہترین نام اگر کوئی ہے دنیا میں لڑکے کے لیے تو وہ نام محمد ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کا رکھا نا. اگر کوئی اور نام اچھا ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کا کوئی اور نام رکھ دیتا. محمد اور احمد یہ سب سے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے. تو امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد بڑا پیارا انداز رکھتے ہیں. جب ان سے ہم بچے کا نام پوچھتے ہیں نا تو نام تو محمد ہی رکھتے ہیں. بھائی محمد نام ہے، پکارنے کے لیے احمد رضا، پکارنے کے لیے بلال رضا، پکارنے کے لیے عدنان، جو بھی نام رکھنا رکھیں، ایکچول نام محمد رکھیں. اب ذرا فضیلت سن لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک لینے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. اب بتائیے اتنا سستا سودا. اللہ کے حبیب ایک اور جگہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے، نسبتوں والے نام رکھنے چاہیے. اب آتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ کس حدیث کے تحت عشرہ مبشرہ بنے. آج وہ حدیث بھی سن لیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک نے ون شاٹ، ایک ہی باری میں، ایک ہی سانس میں، جس کو کہتے ہیں نا، 10 صحابہ کرام کے نام لیے اور فرمایا یہ جنتی ہیں. آقا فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں. یہ وہ 10 صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایسا کیا کیا تھا، ایسی کیسی قربانیاں تھیں کہ نبی پاک نے لائف میں، زندگی میں ہی انہیں جنت کا مجدہ عطا فرمایا. بہت سارے کمالات ہیں عبد الرحمن بن عوف کے.
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی بڑی خدمت کی، نبی پاک کی ازواج کی، آپ کے گھرانے کی بڑی خدمت کرتے تھے. تو آپ نے ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد جو میری ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا، یعنی ان کی خدمت کرے گا، وہ الصادق والبار، یعنی سچا اور نیک ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جناب نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کی خدمت اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا. اونٹ کو لے کے جاتے، آپ کو حج پہ جانا ہوتا تو خدمت کرتے، خرچ پیش کرتے. پیارے آقا کی ازواج کی وہ خدمت گزار بن گئے. ایک اور کیا لقب ملا آپ کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض. عبد الرحمن بن عوف زمین و آسمان میں امین ہیں، امانت دار ہیں. آپ کا یہ لقب امین بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اور ایک کمال کا لقب دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. یہ کیسا مرتبہ تھا؟ حالانکہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین، کتنا پیسہ تھا وہ بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو، بزنس اسٹائل کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن کیا ایک بزنس مین، ایک رچ پرسنالٹی اسلام میں اتنا بڑا مقام بھی حاصل کر سکتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے القاب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی پیاری دعا فرمائی کہ جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے. یعنی رچ پرسنالٹیز کے بھی جو سردار ہیں جنت میں جانے والوں میں عبد الرحمن بن عوف کا نام ہوگا. اب آپ کا مال بڑا کیسے؟ آپ کی لائف میں ایک بڑا عجیب موڑ آیا، اور وہ موڑ کیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا آرڈر دیا تھا نا، تو اب وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بڑی زبردست قربانی دی. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے مگر بالکل خالی ہاتھ، ایمٹی ہینڈڈ مدینے آ گئے، کچھ بھی نہیں تھا. اب بڑے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، مکے سے مدینے آئے، تو نبی پاک نے ایک شاندار اناؤنسمنٹ کیا. آپ نے فرمایا کہ جتنے صحابہ ویل آف ہیں وہ ایک ایک صحابی کو اپنا رفیق بنا لیں. انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ. مہاجر وہ تھے جو مکے سے آئے تھے، انصاری صحابہ وہ تھے جو مدینے میں رہتے تھے. تو ایک کے ساتھ ایک کو کر دیا، رفیق بنا دیا کہ بھائی آپ کاروبار بھی اس کو کروائیں، گھر بھی دیں، اس کو کھانا وانا دیں، تاکہ بالکل ایمٹی ہینڈڈ ہیں تو ان کا ارینجمنٹ ہو جائے. کمال کا اعلان تھا. ایک انصاری صحابی تھے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ویل آف تھے، پیسے والے تھے. نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کے ساتھ کر دیا کہ آپ دونوں رفیق ہیں. سعد بن ربی نے کمال کا آفر کیا. وہ کہتے ہیں حضرت میرا یہ بزنس ہے، آدھا آپ کا، یہ میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کا. حضور میری 2 بیویاں بھی ہیں، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. لک ایٹ دا ایثار، لیول آف ایثار. نبی پاک نے رفیق بنایا، ہر چیز میں ہاف. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی خودداری دیکھیں، نہ مال قبول کیا، نہ گھر قبول کیا، نہ شادی کی آفر قبول کی. کہتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بتاؤ بازار کدھر ہے، بزنس مجھے آتا ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے بازار کا راستہ بتایا. آپ نے بہت چھوٹے سے سرمایے سے گھی اور پنیر کا کام شروع کیا، اور اللہ نے انہیں اتنا مالدار بنایا کہ اس دور کے سب سے زیادہ مالدار آپ بن گئے. یہ کیسے ہوا؟ زیرو سے اتنا اوپر. حلال تھا، سچ تھا، اور پھر کمانے کے بعد سخاوت تھی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شاندار آپ کو دعا دی تھی. آپ نبی پاک کی آل کی جب خدمت کرتے تھے نا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار آئے تھے نا، تو کہتے تھے میرے پاس 8000 درہم تھے ٹوٹل. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدقے کی رغبت دلائی تو 50% 4000 نبی پاک کو پیش کر دیے، 50% دے دیا. نبی پاک نے فرمایا جو تمہارے پاس بچ گیا نا، اللہ اس میں برکت دے دے، تمہارے مال میں برکت دے دے. ایسی دعا کی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بس وہ دعا کے بعد حال یہ ہوا کہ مجھے یقین ہوتا تھا میں پتھر بھی اٹھاؤں گا نا اس کے نیچے سے سونا نکلے گا. ہر بزنس ڈیل ترقی کرتی گئی. اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کا ترکہ کتنا تھا ذرا غور کیجئے گا. 4000 درہم تھے. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جب آپ کا ورثہ تقسیم ہوا تو آپ کے ورثے میں اتنا سونا تھا کہ کلاڑے سے سونا توڑتے توڑتے توڑنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ سونا کٹتا نہیں تھا، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پا رہا تھا.
اتنا مال تھا. تو یہاں آج ایک بات کلیئر ہو جائے کہ مالدار ہونا یہ شریعت کے لیے مذموم نہیں ہے، ڈسکریج نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی پیاری بات آج سنیں گے آپ انشاءاللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ میٹھی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اس کو حلال طریقے سے خرچ کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، اس کے لیے بڑی میٹھی ہے. عذاب اس کے لیے ہے جو تکبر کے لیے، دکھلاوے کے لیے، حرام ذریعے سے کمائے اور لوگوں پر پراؤڈ کے لیے کمائے، تو یہ اس کے لیے عذاب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سبحان اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ترک خیرا الوصیہ، اور کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے. تو پتا چلا کہ قرآن نے خود خیر فرمایا ہے مال کو، مگر یہ مال کس کے لیے اچھا ہے؟ سنیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا بأس بالغنی لمن اتقا، متقین کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ مالدار ہو جائیں کوئی غم نہیں ہے، لیکن خوف اللہ کا نہیں ہے اور پیسہ آ جائے تو وہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ بہت باریک سی لائن ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غنی کر دیں، ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں، مگر ساتھ تقوی کی دولت بھی عطا فرمائے. کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، حرام کما رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. حرام کام کر کے، حرام کما کے آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے نوازا. سمجھنا پڑے گا. ایک بڑی باریک لائن ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال دیتا ہے، ہمیں جو شہرت دیتا ہے، ہمیں جو عزت دیتا ہے، یہ ہمیں کب پتا چلے کہ یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ ویری بیوٹیفل آنسر. اس کو آج یاد کر کے جانا ہے. جو نعمت، جو مال مجھے اللہ سے قریب کر دے، سمجھ لو وہ اللہ کی نعمت ہے. اور جو مال، جو عزت، واٹ ایور نعمت مجھے ملے اور میں اللہ سے دور ہو جاؤں، تو سمجھ لے یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، یہ مجھے سمجھ لے تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مجھے اور آپ کو سب کو درس دے رہی ہے. آپ کا توکل کیا تھا؟ زیرو تھے، ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ بہت سو کے لیے درس ہے. ذرا سی تنگی ہوتی ہے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، لوگوں سے مانگنے نکل جاتے ہیں. نہیں، حدیث میں یہ انگارہ کہا گیا. بات بات پر نہیں مانگنی چاہیے کسی سے مدد. شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. توکل تھا نا، خودداری تھی. اور پھر تھوڑا مال آیا، خرچہ کرنا شروع کر دیا اللہ کی راہ میں. اللہ نے کتنی برکت ڈال دی. تو آج جو بیان کا مین ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتی. پیسے والا ہونا اسلام میں مذموم نہیں ہے، مگر ساتھ تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مال مجھے متکبر نہ کر دے، لوگوں پر ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. اللہ کرے کہ آج سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ صدقہ میں اور آپ آج سیکھ جائیں کہ اچھا ہونا کیا چاہیے. اصول بھی کیا کہتا ہے ذرا سوچئے گا. ایک بندہ گناہگار ہے، ٹھیک ہے، اور غریب بھی ہے، اللہ اسے مال دے. عقل کیا کہتی ہے کہ اب اس کی سجدے بڑھنے چاہیے، اس کی فرما برداری بڑھنی چاہیے، اس کے صدقہ خیرات بڑھنا چاہیے. مگر الٹا معاملہ ہے. بندہ غریب ہوتا ہے تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، امیر ہوتا جاتا ہے تو گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یار میرے تو بڑے ارمان تھے، یہ بھی گناہ کرنے کے، پیسے ہی نہیں تھے، اب پیسے آئے ہیں، چلو اب یہ بھی گناہ کرتے ہیں، اب یہ بھی عیاشی کرتے ہیں. استغفر اللہ. عقل یہی کہتی ہے اللہ ہم پر کرم بڑھائے، اللہ ہم پر مہربانی کرے تو ہم اس کی فرما برداری کو بڑھائیں، نافرمانی کو نہ بڑھائیں. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گویا دوسرے لفظوں میں ایک رول ماڈل ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، ایک رول ماڈل ہے مالداروں کے لیے کہ یہ بھی مالدار تھے مگر ہر غزوے میں نبی پاک کے ساتھ تھے، روزہ دار تھے، عبادت گزار تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، فقیروں کی مدد کرنے والے تھے. تو کاش میں اور آپ بھی ان کی سیرت کا یہ پہلو اپنا لیں. اور یہاں میں ایک دعوت لے کر بھی آیا ہوں. میں کئی بار ماشاءاللہ اس گھر پہ آتا ہوں اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے کئی بھائی مجھے سننے بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر مہینے یہ اجتماع کرتے ہیں. اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا، یہ اب تھوڑی سی ایک سٹیپ اور آگے بڑھنی چاہیے کہ میرا اور آپ کا یہاں آنا، آ کر بیان سننا، اس کے بعد نیاز کھانا، چلے جانا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بزنس مین تھے، مگر سارا دن بزنس کرنے کے بعد بھی دین کا کام بھی کرتے تھے.
میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دین کا کیا کام کر رہے ہیں؟ سنتوں کی آپ اور میں کیا خدمت کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. صبح سے لے کر شام تک آفس ہے، فیکٹری ہے، بزنس ہے، میری وجہ سے ہمارے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ہمیں دعوت اسلامی یہ موقع دیتی ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی موقع دیتی ہے. ہر جمعرات کو ڈیفنس کے لوگوں کا اجتماع، بڑی قریبی ہماری مسجد ہے جامع مسجد فیضان اسلام، وہاں ہوتا ہے. ہر جمعرات اس اجتماع میں آئیے، اکیلے نہ آئیے، کسی کو لے کر آئیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہر تھرسڈے آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. جمعرات کی رات تو ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. پھر اس کے بعد وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو تلفظ سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ 15-20 منٹ اس میں بھی بیٹھ جائیں. روز نہیں آ سکتے، ہر دوسرے تیسرے دن آ جائیں، تاکہ آپ کا روزانہ کچھ نہ کچھ دین میں حصہ ہو. پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی دیگر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کسی اور کو نماز کی دعوت دینے چلے گئے. زندگی دیکھیں ایسی گزر جائے گی. ہم میں سے کئی تھوڑے دنوں پہلے ہی ایسا لگتا تھا جوان تھے، اب ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑے دنوں بعد دنیا سے بھی چلے جائیں گے. کچھ کر کے جائیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے آج یہ مدنی پھول، یہ نقطہ لے کر جائیے کہ جس طرح انہوں نے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی لائف کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت کی ہے. آج کے دور میں مشکل نہیں، آسان ہو گیا ہے. صحابہ کرام کے دور میں مشکل تھا، دشمن بھی تھے نا سامنے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے. یہاں تو کوئی ہمارے روکنے والا نہیں ہے، ہمیں عزت بھی دیتے ہیں لوگ. آج کل سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، پہلے اونٹوں گھوڑوں پر سفر کر کے لوگ حدیث سننے جاتے تھے. تو خدا را 24 گھنٹے میں سے 1 سے 2 گھنٹے اپنی آخرت کے نکالیے. آخری بات کرتا ہوں، 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں. لائف جو ہے نا کتنی سپیڈ سے جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے. آج کل ہمارے موبائل پہ میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، آپ ٹاپ اپ کرا لیجئے، اتنا ڈیٹا رہ گیا، اب کل پرسوں ختم ہو جائے گا. ہم فوراً اس کو ارینج کرتے ہیں کہ یار بیلنس ڈلواؤ ورنہ یہ بیلنس ختم ہو جائے گا. مگر لائف میں ختم ہونے کا کوئی میسج نہیں آتا ہے. کسی کو یہ پیغام نہیں آتا کہ جناب 30 دن رہ گئے ہیں، اب توبہ کر لو، اب نمازیں پڑھ لو، اب کچھ آخرت کی تیاری کر لو. اب جناب 7 دن رہ گئے ہیں، سجدے زیادہ کر لو، قبر روشن کرنے کی فکر کر لو. اب لاسٹ 24 آورز ہیں، آخری میسج، اب مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، کلمہ پڑھنا شروع کر دو. کوئی میسج نہیں آتا. صبح لوگ صحیح سلامت گھر سے جاتے ہیں، شام مرنے کی خبر آتی ہے، جنازہ گھر آتا ہے. تو جب زندگی اتنی مختصر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو پلیز اسی زندگی میں، اسی لائف میں، ایکسٹرا لائف نہیں ملے گی آخرت کے لیے. اسی لائف میں کاروبار بھی کرنا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، دنیا بھی بہتر کرنی ہے نا، اسی میں آخرت بھی بہتر کرنی ہے. تو کنیکٹ ہوں گے نا روز. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. صحبت اچھی کیجئے، اپنی گیدرنگ اچھی کیجئے، اور چراغ سے چراغ جلائیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آج باتیں سنی ہے نا، بزنس کے ساتھ ساتھ کتنا بڑا دین کا کام کیا. تو میں نے اور آپ نے بزنس کے ساتھ ساتھ کیا دین کا کام کیا؟ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس دور سے زیادہ آسان ہے آج دین کا کام کرنا. اللہ کرے کہ ہم کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بار پھر دعا گو ہوں، رب کریم صاحب خانہ جس محبت کے ساتھ یہ اجتماع سجاتے ہیں، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اور عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوا ہے، وہ مبارک ان 10 ہستیوں کا ذکر ہوا ہے جنہیں اللہ کے نبی نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی ہے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے